اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج تاریخ 8 اپریل 2021 ہے۔ میں بھگوان شیوا ساکشات جیزس کرائسٹ آف سیکنڈ کمنگ، مسیح مہدی مہادیو کلکی اوتار، جو پچھلے جنم میں شری رام تھا، شری کرشن تھا، گوتم سدھارتھا تھا، جیزس کرائسٹ تھا، اب عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام بن کر پیدا ہوا ہوں، کلکی اوتار، آخری مسیحا۔ یہ میرا میسیج ہے مہانند سرسوتی کے لیے، جو میرے بھکت ہیں شری رام کے نام سے، جو میرے بھکت ہیں شری کرشن کے روپ میں، جو میرے بھکت ہیں شیو بھگوان کے نام سے۔ تو ذرا غور کریے، آپ نے جو ٹپنی کی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، جو آخری رشی ہیں جن کے اوپر شروٹی آئی ہے، یعنی وہی آئی ہے، جو سنے ہیں وہ آکاش وانی شروٹی کو جو سنے ہیں، اور جنہوں نے بیان کیا فیوچر یعنی آخری رشی، ان کے بارے میں جو آپ نے ٹپنی کی ہے، وہ آپ نے جہالت میں کی ہے، وہ آپ نے یعنی لا علمی میں کی ہے، اور اوتار پہ ٹپنی نہیں کرتے۔ دیکھیے، آپ کی جو ٹپنی ہے، یہ تعریف کون کر رہا ہے؟ خود شری رام، شری کرشن، عیسیٰ ابن مریم یعنی جیزس کرائسٹ، گوتم سدھارتھا، بدھا تعریف کر رہا ہے کس کی؟ آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب آپ تو شری رام سے بڑھ کے نہیں ہو سکتے نا، شری کرشن سے اور جیزس کرائسٹ سے بڑھ کے تو نہیں ہے نا، بدھا سے۔ آپ ایک عام انسان ہیں، ایک پنڈت ہیں، یا پنڈت ہیں بھی یا نہیں معلوم۔ آپ بھکت ہیں شری رام کے، شری کرشن کے، شیو بھگوان کے۔ تو میں شیو بھگوان آ گیا ہوں اپنے پریوار کے ساتھ۔ تو آپ نے جو ٹپنی کری ہے، یعنی تانا کسا ہے، یعنی بدنام کرنے کی کوشش کری ہے، ناکام کوشش، ایک سچے اوتار کو، جو بھگوان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے جو بدنام کرنے کی کوشش کری ہے، ایسی کوشش میرے پچھلے اوتاروں میں بھی میرے بارے میں کی گئی ہے۔ جیسے کہ جب میں شری کرشن بن کے آیا تو مجھے بلاತ್ಕಾری کہا گیا، ریپس کہا گیا، جبکہ وہ ایک وار کا، ایک لڑائی کا ایک قانون کے تحت تو ہوتا ہے۔ کسی کو زبردستی اپنے نکاح میں لینا، اپنی بیوی بنانا، اس کے ساتھ سمبھوگ کرنا، وہ ایک وار کے تحت ہوتا ہے۔ لوگوں نے اسے بدنام کیا کیونکہ وہ جاہل ہیں، بے وقوف ہیں، نہیں جانتے۔ اسی طریقے سے جب وار میں نے کئی لوگوں کو، کوروں کو مروا دیا، تو لوگوں نے مجھے بدنام کیا، کہا کہ میں نے پورے ونش کا خاتمہ کر دیا، اور کوروں کی ماں نے مجھے بددعا دی، تو بددعا بھی میرے لیے دعا بن گئی، کیونکہ مقصد یہ تھا کہ میرا پریوار پورا میرے ساتھ واپس جائے سورگ۔ تو ان کی بددعا تو فائدہ ہو گئی، کیونکہ میں اور میرا پریوار کو میں بہت چاہتا تھا، پورا یادو کل کو۔ تو ایک فلڈ آیا اور سارے کے سارے جو ہے بآسانی سے میرے پاس واپس آ گئے میرے سے ملنے کے لیے، کیونکہ وہ میرے بغیر بے چین تھے، دکھی تھے۔ لہٰذا اوتار کو آپ بددعا دیں گے، یا بھگوان کو اوتار یعنی جو اترتی ہے آتما اوپر سے، اور ماں کے پیٹ میں وہ آتما آتی ہے بچے کے اندر، تو وہ بھگوان بن کر پیدا ہوتا ہے۔ تو ماں کے بھگ سے پیدا ہونے والے کو بھگوان کہتے ہیں، اوتار بھگوان۔ تو پہلی بات تو بھگوان کے معنی آپ سمجھ لیں۔ لوگ اکثر کہتے ہیں کہ بھگوان مطلب اوپر کریٹر، نہیں، وہ تو اوم ہے، نرگنا برہما، ایلوہم، جہوا، اس کا ایکول اگر آپ دیکھیں، مہاوشنو یعنی سب کا پالن ہار۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ میں بھگوان شیوا ہوں، اور میں تعریف کر رہا ہوں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ وہ سچے نبی ہیں، کیونکہ جو انہوں نے بھوشوانی کی مسیح دجال کے بارے میں، اینٹی کرائسٹ 666 کے بارے میں، دعوت المن الارض کے بارے میں، یاجوج و ماجوج کے بارے میں، کووڈ-19 وائرس کے بارے میں، اور میں مسیح مہدی مہادیو آنے کے بارے میں، دن، تاریخ، وقت کے ساتھ، مہینے کے ساتھ، گھنٹوں کے ساتھ، پریوار کے ساتھ، ساری ڈیٹیلز، واقعات کے ساتھ انہوں نے جو بھوشوانی کی، وہ کوئی اپنی مرضی سے نہیں تھی۔ وہ ایک سپر کمپیوٹر کی طرح، ایک روبوٹ کی طرح استعمال ہوئے،
اللہ تعالیٰ نے ان کے میموری پر ڈاؤن لوڈ کیا وہ سافٹ ویئر، وہ فیوچر، ایک جبرائیل علیہ السلام فرشتے کے ذریعے، ایلین کے ذریعے، اور انہوں نے فیوچر بتایا جو ہونے والا تھا، جو انہوں نے ریسیو کیا وہ انہوں نے امت کو یعنی لوگوں کو دے دیا، اور وہ آج پوری ہو گئی۔ تو یہ ثابت کر دیا اس سے، تورات میں بھی لکھا ہوا ہے جب نبی وہ سچے ہیں، جب وہ ثابت ہو جائے ان کی بھوشوانی کہ وہ پوری ہوئی تو وہ نبی سچے ہیں۔ لہٰذا آپ کچھ بھی بولیں، کچھ بھی بولیں، سرسوتی صاحب یا سارے ہندوز، RSS، BJP یا کوئی کچھ بھی بولے، کتنی ہی ٹپنی کرے اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، وہ غلط ثابت ہوگی، بلکہ وہ ایک بہت بڑی مسٹیک ہے آپ کی، بہت بڑی جو ہے نا ایک غلطی ہے جو آپ اگنورنس میں کر رہے ہیں۔ ذرا سوچئے، آپ کی جو ٹپنی رہی ہے کہ نعوذ باللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلاత్కాر کیا، غلط، توبہ کیجئے، اوتار پر ٹپنی نہیں کرتے۔ جب پچھلے جنم میں شری کرشن بن کے آیا تو میرے پہ جو ٹپنیاں کی گئی آپ کو معلوم ہے، بلاత్కాر مجھے بھی کہا گیا بلاత్కాری، اب جب شیو بھگوان بھیک مانگ رہا کہا گیا، جبکہ یہ میرا حق ہے، سب مالک کا مال ہے، یہ دان لینا بدلے میں آشیرواد ملتا ہے، تو بھیک نہیں ہے، یہ بزنس ہوتا ہے، لین دین۔ لہٰذا جاہل لوگ جو ہوتے ہیں، جس کو نالج نہیں ہوتی ہولی بکس کی، وہ ایسے ٹپنیاں کرتے ہیں۔ ذرا غور کریں، جو آپ نے ٹپنی کی، تو آپ نے جو ٹپنی کی ہے ایک سچے اوتار کے بارے میں، وہ غلط ہے۔ آپ نے کہا نعوذ باللہ کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بلاత్కాری ہیں، نہیں، ایسا نہیں۔ وہ ایک وار کا ایک قانون تھا کہ جو قبضے میں جو عورتیں لڑکیاں آ جاتی تھی دشمن کی، ان کو جو ہے لونڈی کہا جاتا تھا، اور ان کے ساتھ سمبھوگ کرنا، ان کے ساتھ جو ہے نا ان کو اپنی بیوی بنا لینا ایک رواج ہے، یہ قانون کا لا ہے، یعنی یہ لڑائی کا لا ہے، قانون ہے، یعنی ایک وار کا لا ہوتا ہے، رائٹ۔ اسی طریقے سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لڑائی ہوئی تھی، جنگ ہوئی تھی، ان کے ماں باپ کو یا ان کے بھائی بہن کو یا ان کے بھائیوں کو جو قتل کر دیا گیا جنگ میں، چاہے وہ احد کی جنگ ہو یا خیبر کی جنگ ہو یا کوئی بھی اور جنگ ہو، ان کے جو عورتیں تھیں جو خوبصورت تھیں، ان کو تو جو ہے نا درجے کے حساب سے اللہ کے نبی نے اپنی بیوی بنایا، ان کے ساتھ ایک لونڈی پہلے ان کو بنایا، ان کو پھر نکاح کیا، ان کے ساتھ اپنی بیوی بنا لیا، اور وہ ام المومنین ہو گئی، عزت والی ہو گئی، جنتی ہو گئی، ورنہ وہ تو جہنم میں جانے والی تھی۔ آپ پہلے جو ٹپنی آپ نے کی ہے نعوذ باللہ کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلاత్కాر کیا، کبھی نہیں، بلکہ آپ نے بلاత్కాری کو، جو بلاత్కాری ہوتی ہے جنگ کے علاوہ، جو کسی پہ حملہ کر کے کسی کا بلاత్కాر کرتے ہیں، ان کو سزائے موت قرآن نے اور حدیث نے رکھی ہے، جو آج سعودی عرب میں فالو کیا جاتا ہے۔ لہٰذا آپ کو علم نہیں ہے، آپ نے جہالت میں مسٹیک کی ہے۔ اور رہی بات، آپ نے یہ کہا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاص دوست ابو بکر صدیق، جو عبداللہ ابن قحافہ جن کا نام ہے، ان کی بیٹی حضرت عائشہ پر بری نظر ڈالی، آپ نے کہا۔ تو ذرا سوچئے، 6 سال کی لڑکی ہو یا 9 سال کی لڑکی ہو، اس زمانے میں عرب میں یہ رواج تھا کہ 6 سال کی جو لڑکی حضرت عائشہ تھی، آپ کے مطابق ان کا آلریڈی انگیجمنٹ دوسرے شخص سے ہوا تھا اسی عمر میں، یعنی ان کے باپ نے فیصلہ کر لیا تھا نا، دوسرے سے رشتہ لگا دیا تھا آلریڈی۔ وہ رشتے کو توڑ کر اگر ان سے حضرت عائشہ کا نکاح ہو جاتا تو وہ تو جہنم چلی جاتی نا، کیونکہ وہ تو تھا انکار کرنے والا اللہ کے نبی کا، اللہ کے اوتار کا، بھگوان کا دشمن تھا وہ، تو ان کی بیوی بن جاتی تو وہ تو جہنم میں چلی جاتی۔ بلکہ اللہ نے ان کو حضرت عائشہ علیہ السلام کو بچایا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں لا کر، اور ایک درجہ ملا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ ان کے سسرے بننے کا، اوتار کے سسرے بننا بڑی بات ہے، اور وہ اللہ کی طرف سے فیصلہ تھا۔ تو وہ رواج کے مطابق باپ خوش، جو لوگ ایمان لائے وہ خوش،
ماں خوش. تو آپ کون ہوتے ہیں؟ آپ کون ہوتے ہیں کہ آپ حسد کر رہے ہیں، جل رہے ہیں اور ٹپنی کر رہے ہیں؟ ہاں، اس زمانے کے لحاظ سے، اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا، اس زمانے کے لحاظ سے اللہ نے جو کیا وہ بہترین کام کیا. حضرت عائشہ کو نکاح میں لائے، اور آپ کو کیا معلوم، آپ گواہ تھے کیا اس وقت آپ تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی محبت سے، کتنی آسانی سے ان کو جو ہے نا سکھایا، اپنے خاص ساتھیوں میں کیا؟ وہ آپ نہیں جانتے. جو لوگ اس زمانے میں موجود تھے، جو ایمان لے آئے تھے، اتنا ہو کر بھی، کیونکہ کوئی بھی شخص اپنے آپ پر ظلم نہیں کرتا، کوئی بھی شخص پیسہ دے کر، دولت دے کر، جان لگا کے آگ نہیں خریدتا. وہ سب لوگوں نے اس نکاح کو، اس معاملے کو سچا مانا، اچھا مانا، اور پھر لمبی زندگی تک ساتھ رہے. لہٰذا آپ نے جو جھوٹا الزام لگایا ہے، کیونکہ آپ شیو بھکت ہو، تو میں ہی شری کرشن، شری رام، شیو بھگوان اس مہدی روپ میں آپ سے بول رہا ہوں، اپنی غلطی کو درست کر لیجئے اور معافی چاہیے سارے مسلمانوں سے. اور پہلے معافی چاہیے اوم سے، نرگنا برہما سے، اللہ سے، ہری اوم سے، اور پھر مجھ سے بھی معافی چاہیے، کیونکہ میں نے آپ کو گیان دیا اور آپ کو میں ہمدردی سے بول رہا ہوں. ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ کی ٹپنی بھی غلط ہے. دوسری، آپ نے کہا کہ وہ لٹیرے تھے، وہ ڈکیٹی تھے، وہ ڈاکو تھے. نعوذ باللہ، ایسا نہیں. جنگ کا جو اصول ہوتا ہے، انہوں نے جنگ کے دوران جو لوٹ کا مال آ جاتا ہے، جو مال غنیمت بولتے ہیں اس کو، وہ مال جو بچ جاتا ہے، ہتھیار بچ جاتے ہیں، دولتیں بچ جاتی ہیں، عورتیں بچ جاتی ہیں، بچے آ جاتے ہیں قبضے میں. کچھ ان کے بھی قبضے میں چلے جاتے ہیں. قرآن نے یہ بھی تو کہا ہے، کچھ ان کے قبضے میں چلے جاتے ہیں ادھر کے ادھر، اور کچھ ادھر کے ادھر آ جاتے ہیں، تو اس کو روک لیتے ہیں اور پھر اس میں بٹوارا ہوتا ہے. یہ لوٹ کا مال نہیں ہے، یہ مال غنیمت کہتے ہیں، تو جنگ کے دوران بچتا ہے. آپ کو بتا دوں، اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو آخری نبی ہیں، میں نبی نہیں ہوں کسی بھی قسم کا، نوٹ کر لیں. ہاں، میں صرف بھیجا گیا رسول ہوں، یعنی بھگوان ہوں، ماں کے بھگ سے پیدا ہوا. لہٰذا میں اللہ نہیں ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، اوم کا بندہ ہوں، سرونٹ ہوں. پہلی بات آپ کو سمجھ میں آنی چاہیے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بھگوان ہیں. عیسیٰ ابن مریم جب میں بن کے آیا تب بھی میں بھگوان تھا. بھگوان اس کو کہتے ہیں جو ماں کے بھگ سے پیدا ہوتا ہے، اوتار، اس کو بھگوان کہتے ہیں. آپ کو معلوم ہی نہیں ہے. اس کی فیملی ہوتے ہیں، بیوی بچے ہوتے ہیں، سب کچھ، تو بندہ ہوتا ہے، اللہ کا انسان ہی ہوتا ہے. جب میں شری کرشن بن کے آیا تب بھی اسٹرگل کیا، جب شری رام بن کے آیا تب بھی اسٹرگل کیا. تو بغیر اسٹرگل کے جو ہے نا، سمجھے نا، کوئی چمتکار کر کے تو میں نے مہا بھارت نہیں جیت لی تھی، کوئی چمتکار کر کے تو میں نے سیتا کو نہیں لا لیا تھا نا، اسٹرگل کیا تھا. لہٰذا جہاد اسی کو کہتے ہیں، اسٹرگل کرنا. تو آپ نے جو دوسری ٹپنی کی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لٹیرے تھے، ڈکیٹ تھے، نعوذ باللہ، غلط کیا آپ نے. ایک معصوم پر آپ نے الزام لگایا ہے. یہ قانون ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت، جب قلعہ خیبر کا شاید یہ واقعہ ہے، کچھ آپ کے فالوورز نے، مسلم نے بکریوں کو بہت سے پکڑ کے لا لیا کافروں کی. جنگ نہیں ہو رہی تھی جب، لا لیا اور وہ سب پکایا، کھانے لگے، پکانے لگے. تو اللہ کے نبی نے کہا تم نے کیا کیا؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہم یہ مال کافروں سے چھین لیے بکریاں، اور اس کا ہم پکا کے کھانے والے ہیں. تو اللہ کے نبی نے کہا یہ پورا الٹا دو، یہ لوٹ کا مال ہے، یہ ناجائز ہے، یہ جنگ کے دوران نہیں لیا گیا. سارے لوگوں کا دل ٹوٹ گیا. بولے کہ اتنا سارا مال، اتنے سارے بکرے پکڑے ہیں، اور یہ بول رہے ہیں اللہ کے نبی، اور بھوک سے لوگ پریشان ہیں، اور بول رہے ہیں کہ اللہ کے نبی پلٹا دو، مت کھاؤ کوئی. تو یہاں دیکھیے کیریکٹر، دیکھیے آپ اللہ کے نبی کا. اور آپ نے کہا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ بولے بیٹے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی پر بری نظر ڈالی، اور ان کو جو ہے نا اپنے نکاح میں لیا. نہیں، یہ فیصلہ اللہ کا تھا، کیونکہ اس وقت جو جھوٹے رواج تھے، جو غلط رواج تھے مذہب کے نام پر، اس کو توڑنا مقصد تھا. تو اللہ کی طرف سے لیلا ہوتی ہے.
جب بھی کوئی بھگوان اوتار آتا ہے سرزمین پر وہ ایک پوری اس کی زندگی ایک لیلا ہوتی ہے. تو اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لیلا کے تحت حضرت زید، پھر اللہ تعالیٰ دیکھیے اگر آپ سپوز دیکھ لیں کسی ایسی لڑکی کو کہ وہ رشتہ آپ کے لیے حرام، ایک دم آپ جھپٹ پڑیں گے، لیکن آپ کے اندر ایسے خیالات پیدا ہو جاتے ہیں دیکھنے کے بعد، لیکن آپ اللہ سے ڈر رہے ہیں، نہیں نہیں یہ بات غلط ہے، یہ تو میری بہو ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے توڑ دیا، کہا کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی کا جو رواج بنا ہوا تھا وہاں پہ کہ وہ بھی بیٹی ہوتی ہے، اس کو توڑنا مقصد تھا، اسی لیے ان کو نکاح میں اللہ نے لایا اپنی مرضی سے، اور وہ اللہ کی مرضی تھی، لہٰذا اس پر آپ ٹپنی نہیں کر سکتی. یہ لیلا ہے، اس کو بولتے ہیں بھگوان کی لیلا، سمجھ رہے ہیں. تو دیکھیے اب آپ میرے پہ بھی پچھلے جنم میں الزام تھا شری کرشن کے روپ میں کہ میں نے اتنے ہزاروں لڑکیوں سے شادیاں کر لی، ان کو اپنے ساتھ میں موج مستی میں کرتا ہوں، ان کے ساتھ سمبھوگ کرتا ہوں. ارے بھائی یہ میری قسمت ہوتی ہے. میں ایک دیکھیے جو بھگوان آتا ہے وہ ایک عام بادشاہ سے، ایک پولیٹیشین سے، ایک پریزیڈنٹ سے، ایک پرائم منسٹر سے، بڑے بڑے بادشاہوں سے بڑھ کے اس کا رتبہ ہوتا ہے. لہٰذا وہ اللہ غنی کرتا ہے، اولادیں بھی بہت دیتا ہے، بیٹیاں بھی بہت دیتا ہے، بیٹے بھی بہت دیتا ہے، بیویاں بھی بہت دیتا ہے، لونڈیاں بھی دے دیتا ہے، مال بھی دیتا ہے، دولتیں بھی دیتا ہے، پوری حکومت بھی دے دیتا ہے. وہ راجہ ہوتا ہے، وہ بادشاہ ہوتا ہے، شہنشاہ ہوتا ہے. وہ تو ٹائٹل میرا بھی ہے. لہٰذا سمجھنے کی کوشش کریے. آپ نے جو ٹپنی کی ہے وہ جہالت میں، اگنورنس میں کی ہے، معافی چاہیے. اگر آپ شیو بھکت ہیں سچے تو خود بھگوان شیوا آپ کو بول رہا ہے. تو وہ جو نکاح میں آپ نے لیا ان بیویوں کو جو ام المومنین ہیں، وہ ایک قانون کے تحت ہے، وار کے قانون کے تحت. اور آپ لوگوں نے یہ الزام لگایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قلعہ خیبر والوں پر اچانک ایسے حملہ کر دیا اچانک. تو وہ بھی ایک وجہ ہے، جب کوئی دشمن سامنے پوری تیاری کر رہا ہو آپ پر حملہ کرنے کی. ڈیفینسو وارز ہیں، جتنے بھی جہاد ہوئے ہیں اسلام میں وہ ڈیفینسو ہیں. اس کی الگ الگ صورتیں ہیں. 4 علماؤں نے بتائی 4 صورتیں ہیں. یا تو آپ پر ظلم کیا جا رہا ہو، آپ کو یا آپ کے خلاف پلاننگ کر کے اٹیک کرنے والے ہیں، ایڈوانس میں آپ کو یعنی مار دینے والے ہیں، تب آپ جا کر ان کو ختم کر دیں تو وہ بھی وار ہے، ڈیفینسو وار ہے. تو وہ حرکت ہوئی وہاں پر. یہ نہیں سوچ رہے آپ کہ کنانا جو یہودی تھا، جو یہودیوں نے کیا جرم کیا، پہلے ان سے پوچھیں. انہوں نے اللہ کا عہد توڑا. وہ قسمیں کھائے تھے کہ اللہ کے آخری نبی پر ایمان لے آئیں گے جب وہ آ جائیں گے. انہوں نے عہد توڑا تو وہ کس کے باپ کی جنت میں جانے والے تھے؟ ذرا سوچئے نا. اللہ سے کانٹریکٹ کرتے ہیں جنت کا، آخری نبی کو ایکسیپٹ کرنے کا، جب وہ ظاہر ہو جائیں، اور وہ توڑ دیتے ہیں تو وہ تو ہو گئے جہنمی. نہ ان کا مال، نہ ان کی بیٹی ان کی، نہ وہ خود ان کے. ان کا مال، ان کی بیٹیاں، ان کی بیویاں، سب کچھ اللہ کا ہے. تو اللہ چاہے جسے عطا کر دے. تو اچانک ان پر حملہ کرنا، ان کے بھائی کو مار دینا، ان کے بیٹوں کو مار دینا، ان کو کر دینا، یہ اگر نہ کرتے اللہ کے نبی اس وقت تو وہ لوگ کر دیتے ادھر آ کے. یعنی بھگوان پر اور بھگوان کے پریوار پر اور بھگوان کے فالوور پر، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھگوان کے فالوورز پر پاپی لوگ حملہ کر دیتے، کرمنلز حملہ کر دیتے. تو اس سے پہلے یہ جو اللہ کی پولیس تھی، یعنی یہ جو اللہ کی طرف سے اپوائنٹڈ پروٹیکشن آف لا ان کیس آف ایمرجنسی، یعنی پولیس کا اگر فل فارم آپ دیکھیں تو یہ جو بھگوان اور اوتار کے سارے لوگ تھے، یہ لوگ کو حملہ کر کے ان کا مال لینا، ان کا پورا معاملہ اپنے قبضے میں کر لینا، یہ بہت ضروری تھا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ لہٰذا انہوں نے ایسا کیا. اور پھر جب دیکھا کہ ایک اتنے بڑے شخص کی، ایک بڑے یہودیوں کے بڑے سردار کی بیوی ہو یا بیٹی ہو یا جو بھی ہو، اس کو جو ہے کامن آدمی مسلمان اپنے نکاح میں لے گا تو بے عزتی کی بات ہے. ان کو اللہ کے نبی نے اپنے نکاح میں لیا، خوبصورتی کی بنا پہ، خوبصورتی کی بنا پہ، اور ان کو عزت بخشی. چاہے ان سے پہلے صحبت کی ہو، کیونکہ صحبت کر کے ریلیشن بنانا ضروری ہو جاتا ہے اس وقت. چاہے وہ رات کے آدھے حصے میں ہو یا چلتے ہوئے سفر میں ہو، جب ریلیشن ہو جاتا ہے تب ایک رشتہ قائم ہو جاتا ہے، وہ ضروری ہوتا ہے، وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے. اس کے بعد آپ نے اعلان کر دیا کہ یہ میری بیوی ہے تو ساری ام المومنین بن گئی. یہ عزت جو بخشی گئی وہ بھی تو دیکھیں آپ، کسی کو جہنم سے بچایا گیا.
تو یہ جو آپ کی جو ٹپنی ہے یہ جہالت کی، اگنورنس کی، اوکے. پھر آپ نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کہ نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قاتل ہیں، قتال کرنے والے ہیں، لوگوں کو مار دینے والے ہیں. نہیں نہیں، آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیے، پوری لائف پڑھیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی. وار کے وقت کے یعنی لڑائی کے وقت کے حالات الگ ہیں اور عام زندگی الگ ہے. آپ اپنے پڑوسی کا سودا لے کر آتے تھے، جا کر آپ کے اوپر کچرا ڈالا جاتا تو آپ جو ہے پلٹا کے اس کو دعا دیتے تھے. تو یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں، ایک سچے اوتار بھگوان پر آپ نے ٹپنی کری ہے، لہٰذا اس سے معافی چاہیں آپ اور اپنی غلطی کو درست کر لیں. میں آپ کا بھی دشمن نہیں ہوں کیونکہ آپ میرے بھکت ہیں، لیکن آپ کو اتنا پیار سے، اتنے اچھائی سے سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ سمجھ جائیں. ہاں دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک شخص کو لے کر آئے مسلمان پکڑ کے، بولے کہ یہ آپ کی شان میں گستاخی کر رہا تھا، یا نبی یا رسول اللہ اس کی زبان کاٹنے کا حکم دیجئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، یہ شخص بڑی گستاخی کر رہا ہے میری شان میں، ٹھیک ہے، لے جا کر حضرت علی کو دے دو اور کہہ دو کہ زبان کاٹ دیں اس کی. تو حضرت علی کے پاس لے کر گئے، اس شخص کو دے دیے. تو حضرت علی نے کیا کیا معلوم ہے؟ جبکہ آپ کے وہ داماد بھی ہیں، بھائی بھی ہے رشتے میں، وہ شخص کو اونٹ پر بٹھا کر شہر سے باہر لے جا کر انہوں نے سیفلی یعنی بڑی حفاظت کے ساتھ اس شخص کو بھگا دیا وہاں سے. بولا چلے جاؤ تم یہاں سے، کھانے پینے کا سامان دے کر اس کو بھگا دیا وہاں سے، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ اس نے کس کے شان میں گستاخی کی ہے. لیکن وہی شخص کچھ دن بعد پلٹ کر آتا ہے اور شعر و شاعری کرتا ہے اللہ کے نبی کی شان میں. تو اللہ کے نبی کے ساتھ لوگ دیکھے، بولے کہ وہ شخص جس کو آپ زبان کاٹنے کا حکم دیے تھے، حضرت علی نے بھگا دیا تھا، وہ تو الٹا تعریف کر رہا ہے آج آپ کی. تو بولے یہی تھا زبان کاٹ دینا. تو جو وار، کیونکہ وہ سچویشن ایسا تھا اس زمانے میں، لڑائی قتال، ہر آدمی کے پاس ہتھیار ہوتا تھا، تلوار ہوتی تھی، بھالا ہوتا تھا، بازار میں گھومتے تو سب کے پاس ہتھیار ہوتا تھا. آج کے جیسا نہیں کہ اگر آپ چھوٹی چھری بھی رکھ لیں، بڑی چاقو بھی رکھ لیں تو آپ کے اوپر پرابلم، ایسا نہیں. ہتھیاروں کا دور تھا، قتال غارت گری کا دور تھا، چائلڈ میرجز کا دور تھا، جنگ قدم قدم پر لڑائی کا دور تھا. اس دور میں یہ واقعات ہونا اور اس دور میں ایسا کیریکٹر پیش کرنا اللہ کے نبی کا، اللہ کی طرف سے، یہ بہت بڑی بات ہے. لہٰذا آپ نے دیکھا ہے کہ جو آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری ہے، اور ان کی تبلیغ کرنے کے لیے میں بھی بھیجا گیا ہوں. احمد، ویدوں میں میرا ذکر ہے. احمد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدائش سے لے کے انتقال تک کبھی بھی احمد نہیں پکارا گیا، جبکہ ایک نام اللہ کے نبی فرماتے میرا نام احمد بھی ہے، ماہی بھی ہے، حاشر بھی ہے. تو وہ حکمتاً انداز میں انہوں نے جواب دیا، لیکن آپ کو کبھی بھی احمد یا احمد کر کے کبھی نہیں پکارا گیا، تاریخ گواہ ہے. لیکن بعد کے لوگوں نے زبردستی نام احمد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو لگانے کی کوشش کی، ان کی غلطی ہے. قرآن میں جو نام احمد آیا ہے، عیسیٰ ابن مریم کے بعد جو رسول آئیں گے ان کا نام احمد ہوگا، وہ میرا نام ہے، احمد فارخلیت، دا موسٹ ایڈورٹائزر آف اللہ، بہت زیادہ حمد کرنے والا اللہ کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تبلیغ ہوتی تھی، لیکن لوگ کچھ سنتے تھے، ساری دنیا نہیں سن سکتی تھی. لیکن اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب آپ خطبے دیتے تھے تو لوگ سنتے تھے، لیکن ساری دنیا نہیں سنتی تھی. صرف مکہ میں یا مدینہ میں لوگ سنتے تھے، کچھ علاقے میں. لیکن آج جو میں تبلیغ کرتا ہوں، جو بیان کرتا ہوں، وہ ساری دنیا میں لوگ سن سکتے ہیں. اگر اس کو ایک سیکنڈ کے لیے آن ایئر کر دیا جائے، پورے ٹی وی چینلز دیکھ سکتے ہیں، اور ان فیوچر دکھائیں گے یہ سارے ویڈیوز انشاءاللہ. لہٰذا آپ یہ سمجھیں کہ وہ موسٹ ایڈورٹائزر، یعنی بہت زیادہ اللہ کی حمد کرنے والا احمد، جس کا نام ویدوں میں آیا ہے احمد کے نام سے، جو مہان ہے، جو مہادیو ہے، جنت کا آخری دروازہ میں، میرے بغیر کوئی جنت میں نہیں جا سکتا، کیونکہ یہ آخری دروازہ، آخری سیویئر میں آ گیا ہوں. میرے بغیر کوئی عالم، مفتی، حاجی، نمازی، پرہیزگار
کوئی بھی اہل کتاب بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یعنی اوم کا ہری اوم کا فیصلہ ہے۔ تو وہ احمد میں ہوں جس کا ذکر حدیث میں آیا ہے، غزوہ ہند کرے گا، اپنی زبان کی تلواروں سے لڑائی کرے گا جیزس کرائسٹ۔ یہ وہی ہے تبلیغ کر کے لڑائی کرنا، آپ کو سمجھانا پیار محبت سے، انسانیت سے، یہی جہاد اکبر ہے جو میں کر رہا ہوں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو مہانند سرسوتی، آپ جو بھی آپ کا آفیشیل نیم ہے، اور آپ جیسے سارے لوگ RSS BJP وغیرہ سب لوگ یہ سن لیں، جو شیو بھکت ہے، خود شیو بھکت شیو بھگوان آ کر یہ بول رہا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، آخری نبی ہیں، اور وہ انسانیت میں سب سے اعلیٰ درجے پر ہیں، ان کو فالو کرنے کا حکم ہے۔ وہ کوئی اپنے آپ سے کیریکٹر نہیں بنائے، وہ اللہ کی مرضی سے بنائے گئے، وہ چوزن پرسن ہیں اللہ کی طرف سے۔ ایلین یعنی فرشتے جبرائیل علیہ السلام جو آئے، جو پیغام لے کر، ان کو اللہ نے ذریعہ بنا کر ساری دنیا میں بھیجا ہے۔ لہٰذا آپ کا یہ ٹپنی کرنا، اللہ کے آخری نبی کو نعوذ باللہ ڈکیٹ بولنا، یا اللہ کے آخری نبی کو نعوذ باللہ بلاತ್ಕಾری بولنا، اللہ کے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ اپنے دوست کی بیٹی پر بری نظر ڈالنا، یہ بولنا، یا اپنی بہو پر بری نظر ڈالنا، یہ بولنا، یہ ساری باتیں آپ کی جہالت کی اور اگنورنس کی ہیں، لا علمی کی ہیں۔ معافی چاہیے اللہ سے، ہری اوم سے، اور توبہ کریے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ آپ ذرا دیکھیں اللہ کے نبی کے الفاظ کیا تھے جب ایسی حالت میں اللہ نے ان کو دکھا دیا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کو، کہ ایک دم آپ شوق ہو گئے، بولے کہ اللہ کی پناہ، کہ اللہ تعالیٰ، کیونکہ ایسا ہو جاتا ہے، انسانیت ہے، انسان میں سے ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ دل میں چھپا رہے تھے کہ ایسی بات ہو گئی، میں مطلب اپنے آپ میں گناہ محسوس کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر وہ بات ظاہر کی کہ یہ سب اللہ کی طرف سے ہوا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ یہ جھوٹا رواج جو ہے، منہ بولے بیٹے کو جو ہے نا اپنا سگا بیٹا بول لینا، منہ بولے بیٹے کو جو ہے نا پالکڑے کو اپنے باپ کا اپنا نام دے دینا، یہ توڑنا تھا۔ تو حضرت علی کے ساتھ ایسا واقعہ ہوا، حضرت علی کو اللہ کے نبی نے اپنا نام نہیں دیا، باپ کا نام، تو یہ سب حرام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ رواج توڑنا چاہتا تھا کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح نہیں کرنا، اس کو کروانا تھا اللہ کو۔ اور دوست جو ابو بکر صدیق تھے، جس کی بیٹی معصوم جہنمی ہو رہی تھی، ان کو بچانا مقصد تھا، جو آلریڈی کسی کے انگیجمنٹ میں تھی۔ یہ ساری باتیں آپ کیوں نہیں دیکھتے؟ اور ویسے جان و مال قربان جو بولتے ہیں اللہ کے بھگوان پر، یہ تو آپ بھی بولتے ہیں کہ بھگوان شری رام کے لیے، شری کرشن کے لیے ہماری جان و مال قربان، ہماری اولاد قربان بولتے ہیں، ہمارے ماں باپ قربان بولتے ہیں۔ تو یہی تو مسلمان کر رہے ہیں۔ تو آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا میں کیا بولنا چاہ رہا ہوں۔ میں بھگوان شیوا ساکشات آ گیا ہوں، لہٰذا آپ کے سارے الزام جھوٹے ہیں، اور لا علمی کی وجہ سے ہے، اور جہالت کی وجہ سے ہے۔ آپ اس کو دور کر لیجئے، اور میں کہتا ہوں کہ ایمان لے آئیے آخری نبی پر۔ یہی میرا راستہ ہے، احمد کا راستہ، مہادیو کا راستہ، کہ آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ہیں، اور جو اسلام ان کو دیا گیا وہ برہمنزم، وہ یہ ہری اوم یعنی اللہ کی عبادت کا حکم ہے، اس کو ہی فالو کرنا ہے۔ وہ میں بھی فالو کرتا ہوں، آپ کو بھی فالو کرنا ہے۔ لہٰذا کیا آپ اس پر ایمان نہیں لائیں گے؟ تو آپ کے سارے الزام سمجھ میں آ گئے میری بات؟ ایک قانون کے تحت ہوا ہے جو ہوا ہے۔ اگر کوئی مجرم یہ کہے، جیسے مجرم کے اب جو آپ کے جو الزامات ہیں وہ ایک مجرم کے الزامات ہیں، جیسے ایک مجرم کہے چور کہ دیکھو مجھ پر ظلم ہوا، میرا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ ارے بھیا، تو نے چوری کیوں کی؟ پہلے یہ تو بتا۔ اگر ایک آ کر ریپسٹ بولے، بلاತ್ಕಾری کے دیکھو میرے کو سولی چڑھا دیا گیا، میری گردن مار دی گئی چور راستے پہ، یا اس کا بھائی بولے کہ گردن مار دی، کیونکہ گردن مارنے کے بعد تو زندہ ہی نہیں رہے گا بولنے کے لیے، تو اس کے خاندان والے بولے کہ دیکھو ظلم کیا۔ ارے بھائی، پہلے یہ بتا تو نے کیا کیا؟ بلاತ್کار، تو نے ناجائز کسی کا قتل کیا، تو نے چوری کی، تو تیرے ساتھ تو ظلم نہیں، تیرے کو سزا دی گئی ہے۔ تو مجرم کو سزا دینا ظلم نہیں، لہٰذا
خیبر والوں نے جو بھی جنگ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھگوان کے خلاف کی گئی، وہ ایک ظلم تھا، وہ ایک جرم تھا جو لوگ کر رہے تھے، عہد توڑ رہے تھے. تو وہ مجرموں کو سزا دینا، مجرموں کے خلاف جہاد کرنا، دشمن کرنا جو ہے وہ کوئی جرم نہیں، وہ سزا دینا ہے. اور وہ اس کے اوپر جو ہے نا اگر آپ رحم کریں گے تو پھر آپ سپریم کورٹ کو کیا بولیں گے؟ پھر جو کئی لوگوں کا قاتل کو جو ہے نا وہ سولی چڑھا دیتی ہے، کئی جو چوریاں کرتے ہیں اس کو سعودی عرب ہاتھ کاٹ دیتی ہے، جو بلاత్కాر ہیں ان کو جو ہے نا گردن مار دیتے ہیں. لہٰذا آپ مجرموں میں اور ملزم میں اور مظلوموں میں فرق پیدا کریے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتوں کو، بچوں کو تک جنگ میں مار دیا جاتا تھا. تب آپ نے یہ معاملہ اللہ کے حکم پا کر انٹروڈیوس کیا کہ بچوں کو نہ ماریں، عورتوں کو نہ ماریں، ان کو سیف کسٹڈی دیں، ان کو جو ہے نا کھانا دیں. بھوکا مار دیتے تھے لوگ، الگ الگ طریقے سے مارتے تھے، وہ زمانے کے جنگ کے رواج تھے، تو اس کو روکا گیا. تو ذرا یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین بنا کے بھیجے گئے ہیں. اور قرآن 2 رسولوں سے خطاب کرتا ہے، ایک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی جو کہ رسول بھی ہیں ان سے بھی، اور ایک آخری مسیح مہدی مہدی جو کہ صرف رسول ہیں مگر نبی نہیں، اور وہ شخصیت میں آ گیا ہوں. لہٰذا علم حاصل کریے اور توبہ کریے.